ایک اور آپ کو جھوٹ بتاؤں ان کا، اور اس بارے میں میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اکاذیب اہل دیوبند۔ حضروں میں ایک دفعہ یونس نعمانی نام کا ایک دیوبندی آیا ہمارے حضروں کے شہر میں، اور وہ تقریر کر رہا تھا۔ تقریر کے دوران وہ کہنے لگا کہ لوگوں سنو، یہ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث، ان کا ایک بڑا مولوی تھا جس کا نام تھا ابو القاسم بنارسی۔ ابو القاسم بنارسی یہ کہتا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مرتد ہو کر مری تھی۔ جب یہ بات یونس نعمانی نے کی تو پھر نعرے شروع ہو گئے، کافر کافر کافر، غیر مقلد کافر، اس طرح نعرے شروع ہو گئے بڑی دیر تک اہل حدیث کے خلاف۔ اگر کوئی اہل حدیث وہاں ہوتا تو لوگ اس کو قتل بھی کر دیتے، لوگ بڑے احتیاط میں تھے۔ اب یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا یونس نعمانی سے کہ او کذاب انسان اور دجال، تو ابو القاسم بنارسی کے پاس موجود تھا جب اس نے یہ بات کہی ہے؟ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب وہ فوت ہوا ہے۔ وہ ابو القاسم بنارسی رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان میں بڑے اہل حدیث عالم تھے اور ان کی وجہ سے بڑی سلفیت کی دعوت پھیلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل ہوا، وہ وہاں پر حج میں مینا میں فوت ہوئے ہیں، وہاں پر ان کی مسجد خیب کے قریب قبر بنی ہے۔ بہت بڑے جلیل قدر جو عالم تھے، تو ان کے پاس موجود نہیں تھا، تیرا تو باپ ہی پتہ نہیں اس وقت پیدا ہوا کہ نہیں، تو تجھے کس طرح پتا چلا کہ ابو القاسم بنارسی نے یہ بات کہی ہے؟ اچھا چلو تو نہیں تھا، تو ابو القاسم بنارسی نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ بات کہی ہے؟ جواب چپ، کدھر سے جواب دے؟ زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا کہ ہمارا ایک مولوی قاری عبد الرحمن پانی پتی جو کہ کذاب اور دجال تھا، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ابو القاسم بنارسی یہ کہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی کون سی عدالت کا یہ قانون ہے کہ ایک آدمی کے خلاف اس کا جو بالکل جانی دشمن ہے، بالکل مخالف ہے 100%، 100%، وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کو پیش کی جائے؟ اس آدمی کی اپنی جو ہے نہ کوئی کیسٹ ہے، نہ کوئی تحریر ہے، نہ کوئی گواہ ہے، تو مقابلے میں عبد الرحمن پانی پتی جیسا کذاب اور دجال جو ہے کہے گا تو اس کو مان لیں گے لوگ۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ میرے بارے میں قاری چاند یا کوئی دیوبندی کہے کہ زبیر یہ کہتا ہے، تو وہاں پر دیوبندی اچھلنا شروع کر دے کہ واہ زندہ آباد اور مردہ آباد کی طرح لکھے۔ یہ نہ دیکھے کہ یہ زبیر نے یہ بات کہاں لکھی ہے، کون سی کیسٹ ہے، کون سی ویڈیو ہے، سی ڈی ہے، کچھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں: اذا حدث کذب، جب کوئی بیان کرتا ہے نا بات تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 2 جھوٹ میرے آپ بتائیں ان لوگوں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جو آدمی انہیں کافر اور مرتد کہتا ہے وہ آدمی خود بہت بڑا کافر اور مرتد ہے۔ اور کسی اہل حدیث عالم نے، نہ تو ابو القاسم بنارسی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، نہ کسی اہل حدیث عالم نے، نہ کسی اہل حدیث طالب علم نے، نہ کسی اہل حدیث جاہل نے یہ بات کی۔ کچھ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کو اہل حدیث کے بارے میں غلط اطلاعات دینے والوں، گمراہ کرنے والوں لوگوں کو کیا یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ ہم ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تمام جو اعمال ہیں، جو بھی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات بھی کبھی سوچی ہے؟